अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, कल के इत्तेहादियों से आज के शरीकों तक आएगी, पुराने गठजोड़ के खात्मे और नए अहदो पैमा के जमानों तक जाएगी, शिकवे शिकायतों से तानों तक और गिले करने से चैलेंज करने तक जाएगी। यानी बात अब सियासी जमातों के मंशूर विजन, आइडियोलॉजी और बयानियों से निकलकर नजरिया जरूरत तक आ चुकी है। और आज का नजरिया जरूरत यह है कि जिससे भी हाथ मिलाना पड़े मिला लो, जिससे भी इत्तेहाद करना पड़े कर लो, इक्तदार हाथ से नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि एक कौमी हुकूमत बनाने के मंसूबे और तजावीज भी सामने आ रही हैं। यही वजह है कि सबको साथ लेकर चलने वाले अब सिर्फ इलेक्टेबल्स की सियासत पर उतर आए हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों पर अब इदा सहारा लेने के इल्जामात लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो नून लीग से ये कहते हैं कि विफाक में आप, सूबे में आप और इदारे भी आपके साथ। मेरा मशवरा है कि अपने बलबूते पर हुकूमत करें। वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो, बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलूचिस्तान में हो। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो कल तक मियां साहब से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते रहे और अपने वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी से अपने बंधे हाथ खोलने की दरख्वास्त करते रहे, मगर आज न सिर्फ हर पिच पर खेलने को तैयार है बल्कि पाकिस्तान महंगाई लीग को हराने के लिए भी तैयार है। फरवरी 1 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं, जिसके लिए फील्ड बनाया जाता है वो अपनी जगह पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी से। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे के साथ साथ नून लीग को पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में जाने से रोकने का जोर भी लगा रही है। इन्हीं कोशिशों काविशों में नून लीग से कहा जा रहा है कि अपने जोरे बाजू पर सियासत करें, इदारों का सहारा ना लें। मगर नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, मगर रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जिसे अवाम चुनेंगे वही इक्तदार में होगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। बात तो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसे अवाम चुनेंगे वही वजीर आजम होगा। मगर सवाल ये है कि अगर यही हकीकत है तो फिर सियासी जमातें अवाम में जाने की बजाय इलेक्टेबल्स के पास क्यों जा रही हैं? गली मोहल्ले की सियासत करने की बजाय सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के फॉर्मूले क्यों बना रही हैं? और अगर अवाम ने वजीर आजम बनाना होता है तो पीपल्स पार्टी क्यों दावा करती है कि शहबाज शरीफ को उन्होंने वजीर आजम बनवाया था? साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह यही गिला कर रहे हैं कि नून लीग का वजीर आजम और वजीर आला बनाए तो अच्छा है, और अगर पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाए तो ठीक नहीं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इमरान खान को हटाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूंकि नून लीग की ज्यादा सीटें थी, मुनासिब समझा कि नून लीग का वजीर आजम होना चाहिए, उन्हें वजीर आजम बनाया। तब तक हम अच्छे थे। अब जब हम उन्हें मुकाबला नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी खुद इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अपना वजीर आजम लाने की पोजीशन में है, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मुराद अली शाह का शिकवा बजा, मगर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल उनकी बात से सहमत नहीं। वो ना सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, बरीफ सियासी जमातों को ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता। नाज़रीन, शायद ये पहली बार है कि सियासी जमातों की क़यादत इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि क्या सियासी जमातों की कारकर्दगी ऐसी है कि वो अवाम में जा सकें, और क्या आमदा इलेक्शन में कोई सियासी जमात 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में है, जो हर जमात अपना वजीर आजम लाने और हुकूमत बनाने के दावे कर रही है।
इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हैशटैग सियासत के लिए निकाला। जाहिर है कि आप सहाफ़त में भी एक बड़ा नाम है और एक ज़ीरक सियासतदान भी है और एक अपना नज़रिया भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, जाहिर है कि आप सियासत के कारज़ार में तो हैं, मगर आप एक मंजे हुए सहाफ़ी भी हैं और आप सहाफ़त की निगाह से, उस ऐनक से भी चीज़ों को देखते हैं। ये जो सारा कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, मैं अगर कहूँ तो जसारत कर लूँ सर ये पूछने की कि ये जो सब कुछ हो रहा है मुल्क में, क्या मियाँ साहब को ये जो गारंटी वाली बात है मिल चुकी है, गारंटी कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे, या जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि ये अब सेलेक्टेड प्लस हो गए हैं? बहुत शुक्रिया फरवा। मामला ये है कि जब किसी को गारंटी मिल जाती है और ज़मानत मिल जाती है तो वो फिर गांव-गांव फिरता नहीं है, एफर्ट नहीं करता, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, सियासी तगोदो की कोशिश नहीं करता। वो तो हाथ पांव तोड़ के घर बैठ जाता है आराम से कि जी हमारा काम तो हो गया है, अब हमें गली गली, घर घर, कूचे कूचे, गांव गांव, सूबे सूबे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून आपने देखा है कि इन इलेक्शंस के हवाले से फरवा सबसे ज़्यादा लेबर कर रही है, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। उसने मियाँ साहब के आते ही बहुत बड़ा एक जलसा किया, उसके कोई 4-6 दिन बाद ही उन्होंने अपनी एक मुशावरती मीटिंग पार्टी की बुलाई। उसमें उन्होंने सबसे पहले कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की एप्लीकेशंस तलब की, इलेक्शन सेल बनाया, मंशूर कमेटी बनाई, दीगर जो अवामिल होते हैं इंतखाबात के हवाले से एक प्रोग्राम बनाया। तो हम तो अमली जिद्दोजहद कर रहे हैं, अमली कोशिश कर रहे हैं, और जो अमली जिद्दोजहद और कोशिश कर रहा होता है, तगोदो कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, फील्ड के अंदर होता है, वो गारंटी वाला नहीं होता है। वो ये जानता है कि मैं कुछ करूंगा तो ये खेती उगेगी, वगरना अगर मैं घर बैठा रहूंगा इस जमानत पे कि खुद ब खुद ना मैं बीज डालूं, ना मैं हल चलाऊं, ना मैं पानी डालूं और खेती उगाएगी, वो शायद किसी और की तमन्ना हो, हमारी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। सही है। इरफान सिद्दीकी साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो डीप पॉकेट्स है इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं कि बैसाखियों पर आना, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, इल्ज़ाम आयद कर रही है, या किसी के कांधों पे चढ़कर इलेक्शन लड़ना, नून लीग पर ये बड़ा वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये इलेक्शन जो है ये आरटीएस पहले बैठा था, अब तो शायद आरटीएस वाला से भी कोई आगे वाला काम हो जाएगा नून लीग को इलेक्शन जितवाने के लिए, जिस तरह एमकेएम के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। और कल 30 के करीब लोग जो हैं बलूचिस्तान से हमने देखा कि कंफर्म हुए आज भी कि वो नून लीग में शामिल हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि डीप पॉकेट्स या बैसाखियाँ या कांधे अभी भी नून लीग इस्तेमाल कर रही है या काम आ रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये इस्तेकाक होता है कि वो अपनी हरीफ जमातों के बारे में इस तरह की बातें करती रहती है। ये चूँकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, लिहाजा वो एक दायरे के अंदर रह के एक दूसरे पे हमला करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात है। ज़ाहिर है कि अगर एक जमात ये फील कर रही है कि वो पीछे रह गई है, कोई दूसरी जमात आगे निकल गई है, तो वो इस तरह की बातें करती रहती है। जहाँ तक अमली सूरत हाल का ताल्लुक है, क्या MQM से हाथ मिलाना या बलूचिस्तान की जमातों से हाथ मिलाना इस चीज़ की दलील है कि हम कोई RTS कर बैठे हैं? हमें अगर RTS पे यकीन होता तो हम तो, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हम तो खान साहब की तरह चुप करके बैठ जाते कि भाई RTS जाने, RTS वाले जाने, हमें तो नतायज चाहिए, वो मिल जाएंगे। हम जो गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं, हम कराची गए, बात की, अपना MQM से बात की, हम बलूचिस्तान गए, वहाँ की जमातों से बात की, तो ये एफर्ट है। अगर यही लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे होते या ये देखते कि हमारा मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है, या ये देखते कि पीपल्स पार्टी शायद इक़्तिदार में आने वाली है, तो हम उसके साथ चलें, तो फिर सब कुछ ठीक था।
لیکن چونکہ انہوں نے یہ جو تاثر ہے کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مریم نواز صاحبہ نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ باپ کا باپ کوئی اور ہے اور پھر باپ پارٹی ہو گئی یا ایم کیو ایم ہو گئی، اس کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں اور پھر جو بھی حکومت بناتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ تاثر کیسے ختم کیا جائے گا؟ کیونکہ جب سے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے، باپ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، یہ تاثر اب مزید زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد ہے. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کی اگر بات کرتے ہیں تو 2008 کے الیکشن آپ دیکھیے، محترمہ جلاوطن تھی، اشفاق پرویز کیانی صاحب اس وقت آرمی چیف تھے اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی بات چیت انہوں نے کی، جا کے این آر او کیا، باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا کہ ہم مشرف کو وردی کے بغیر صدر قبول کر لیں گے، اور مشرف صاحب نے کہا جی کہ ہم پھر الیکشن میں ان کو کھلا ہاتھ دیں گے اور ان کو وزیر اعظم بنائیں گے یا بنوائیں گے. ہم نے تو نہیں کوئی ایسا معاہدہ کیا کسی سے. اگر کوئی ایسا ہے تو آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیے. 2013 میں ہم جیتے ہیں تو کوئی فری ہینڈ نہیں تھا ہمیں. آصف زرداری صاحب صدر تھے اس وقت اور ان کے تعینات کردہ اشفاق پرویز کیانی اس وقت آرمی چیف تھے. آج بھی ہمارے ساتھ کون سی رعایت ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے. ایک شخص کو آپ نے جعلی مقدموں میں گھیرا، اس کو جے آئی ٹی کے سامنے لائے، نیب کے سامنے ڈالا آپ نے ایک شکار کو باندھ کے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا جی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، گھر چلے جاؤ. ہم پہ ظلم ہوئے. 9 سال اس کو آپ نے جلا وطن کیا، 2.5 سال آپ نے اسے قید میں رکھا، 200 اس نے پیشیاں بھگتی. یہ کام آپ نے کیے ہیں. ان میں سے کون سا کام جائز ہے؟ آج اگر کوئی کسی بارگاہ سے یا کسی عدالت سے اس ناانصافی کا ازالہ ہو رہا ہے، میں انصاف نہیں کہہ رہا، اس کا ازالہ ہو رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا جی کہ یہ سہولت کاری ہوگی. ہوتا یہ ہے فروا کہ جب کوئی جماعت ہار جاتی ہے تو وہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگاتی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کام نہیں کر رہی، ہمارا کام کر رہی. وہ پورے پاکستان کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور نون آگے نکل گئی ہے اور نون کی حکومت بننے والی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں دعویٰ کر رہے، لیکن یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی ان ادر ورڈز آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وقت سے پہلے اپنی ہار قبول کرنا شروع کر دی ہے؟ بالکل میرا یہی مقصد ہے کہ انہوں نے ہار قبول کر کے وہ تعویلیں اور وہ دلیلیں جو ہارنے کے بعد دی جاتی ہیں وہ پیش بندی کے طور پر ہارنے سے پہلے دینا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، بہت ساری چیزیں، خیر عمران خان کی پرسنالٹی اور میاں نواز شریف کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی ڈائریکشنز بھی مختلف رہی ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ دونوں اتفاق تو نہیں کہہ سکتی لیکن کم و بیش بیانیہ ایک جیسا تھا، وہ احتساب کا بیانیہ تھا. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا بیانیہ ہے یا اب سے کچھ دیر پہلے گرفتاری سے پہلے تک رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے. میاں صاحب کا بھی ایک بیانیہ رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا والا. پھر میاں صاحب نے جب لندن سے فلائٹ پکڑی اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا احتساب کے بارے میں، اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا، فیض حمید کا ذکر کیا. پھر اچانک سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے، احتساب کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم آئیں گے کام کریں گے اور عوام سے کام کی بنا پر ووٹ لیں گے. یہ جو شفٹ ہوا ایک دم سے ودن 2-3 ڈیز، میاں صاحب نے ایک بات کہی، اس کے بعد میاں صاحب نے اپنا بیانیہ ٹوٹلی چینج کر لیا، احتساب کے بیانیے سے ہٹ گئے. یہ چینج انہوں نے خود سوچا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، شفٹ کرنا چاہیے اس بیانیے کو، یا پھر انہیں سمجھایا گیا کہ آپ آ جائیں، بات ہو جائے گی، مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، احتساب کے نام پہ کچھ نہیں نکلے گا؟ جی فروا، آپ نے بہت تفصیل سے سوال کیا ہے، اور اگر اتنے سوال کے برابر مجھے جواب کا وقت دے دیں. سر ضرور. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کسی بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کے بیانیے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جمہوریت پہ حملہ کرتے ہیں، جمہوری حکمرانوں کو چلنے نہیں دیتے، یا ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیتے ہیں اور اپنا ایجنڈا ان پہ مسلط کر لیتے ہیں، یہ کام نہیں ہونے چاہیے. چاہے انہوں نے باجوہ کا نام لیا، چاہے انہوں نے ثاقب نثار کا نام لیا، چاہے فیض حمید کا نام لیا، یہ اسی ریفرنس میں لیا کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اب جو آپ نکال کے تقریر دیکھیے ان کی، جو انہوں نے کی ہے واپس آ کے مینار پاکستان میں، وہاں انہوں نے یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کام اب بند ہو جانے چاہیے، اور اگر یہ کام کرتے رہیں گے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر ملک آگے نہیں چڑھے گا، یہی نہیں چل سکے گا. یہی بیانیہ ہے نا ان کا کہ ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا رخ دیکھیے،
दूसरा रुख ये है कि एक तरफ ये चीज़ें हैं कि जो मुआसबा करो, फलां को मुकदमा कायम करो, फलां को फांसी चढ़ाओ, फलां को नाअहल करार दो, एक तो ये पहलू है जो कि होना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ है तो जो डीरेल करते हैं डेमोक्रेसी को, उनका मुआसबा होना चाहिए, हम आज भी ये समझते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मुल्क को आग लगी हुई है, गरीब के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, उसे रोटी नहीं मिल रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, बिजली के बिल एक आफत बन के अवाम के ऊपर टूटे हुए हैं, मईशत गिर रही है, IMF नाज नखरे कर रहा है, सरमाकारी आ नहीं रही है, रुपया मजीद नीचे का नीचे ही होता चला जा रहा है। दीज आर द इश्यूज जो कॉमन आदमी को हिट करते हैं। आप चले जाएं जरा अपना कैमरा लेके, आप कैमरा लेके चले जाएं लोगों के पास कि जी तुम्हें फलां का एहतसाब चाहिए या रोटी चाहिए, तुम्हें फलां का एहतसाब चाहिए या अपना महंगाई का इजाला चाहिए, वो क्या कहेंगे आपको? वो यही कहेंगे। तो एक लीडर ये कह रहा है कि हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे पहले, ये हमारी तरजीह अव्वल है। तरजीह अव्वल का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी चीजें आपने भाड़ में झोंक दी, बाकी चीजें वक्त आने पे, और मैं समझता हूं कि अब बहुत से सबक सीख लिए गए। आज अगर मियां साहब नाम ले ना लें, बाजवा साहब का नाम लें या ना लें, फैज हमीद का, चर्चे नहीं हो रहे उनके। हर रोज आप एक ना एक प्रोग्राम नहीं देखते उनके बारे में, लिहाजा उनका मुहासबा वक्त खुद कर रहा है, ठीक, कुदरत खुद कर रही है। मियां साहब ये कहते हैं कि हमारा फोकस अब अवाम की तरफ है, अल्लाह पे छोड़ने का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपना काम शुरू कर दिया है। सही। इरफान सिद्दीकी साहब, मैं ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये पूछना चाहूंगी कि आपने एक कॉलम लिखा था, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम आपको पढ़ने वालों में शामिल हैं, और आपने एक नक्शा खींचा था कि किस तरह मियां साहब वापस आएंगे, उनको ज़मानत मिलेगी, और हम देख भी रहे हैं कि प्रोसीजर भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन आपने उसमें जिक्र किया था कि मियां साहब मुल्क में वापस आने के बाद एक फ़्लाइट पकड़ेंगे। वो फ़्लाइट अभी तक पकड़ी क्यों नहीं है, या वो फ़्लाइट अभी डिले हो गई? वो बात फरवा पुरानी हो गई। मैंने ये लिखा था कि सर फ्लाइट कैंसिल हो गई, और एक छोटी सी नहीं सुन ले ना, आप जरा तहम्मुल से सुन लें तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था कि मियां साहब तशरीफ लाएंगे, लाहौर के जलसे से खिताब करेंगे, और इसका इम्कान है कि एक छोटी सी मजीद जो फ्लाइट है उसका पैबंद लग जाए। पैबंद का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था। मेरा मकसद ये था कि लोगों को नहीं पता था कि वो इस्लामाबाद भी आएंगे और इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, ये नहीं पता था किसी को। मेरा इशारा ये था कि वो सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेंगे, लाहौर से एक छोटी सी परवाज इस्लामाबाद भी आ सकती है। तो ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी लोगों के ज़हनों में तासुर था कि शायद मियां साहब ने इसके बाद भी कोई फ्लाइट पकड़नी है। अच्छा सर, बाय द वे, एक आखिरी सवाल का मैं जवाब आपसे चाहूंगी। हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये हम सुन चुके, क्या वाकई सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी या नहीं हो रही? हमारी आरजू यही है, कौम की आरजू यही है, और मेरा ख्याल है इदारा भी ये चाहता है कि हम जिस कदर सियासत से दूर रहें। उनकी इज्जत भी है, उनका वकार भी है, उनका एहतराम भी है। लेकिन ना फौज मुश्किलात में घिरी हुई रहती है, हमेशा घिरी रहती है, इसलिए कि उसे मुल्क का दिफा करना है, और हमारे मुल्क का दिफा कोई आसान काम नहीं है। आपको पता है कि हमारे पड़ोस में कैसा दुश्मन बैठा हुआ है, हमें दूसरी सरहद से भी मसाइल दरपेश रहते हैं, फिर दहशत गर्दी है। हर रोज आपका दिल भी दुखता होगा, मेरा दिल भी दुखता है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं इस दहशत गर्दी की लहर में। तो जब फौज इस तरह की चीजों में उलझी हुई होती है, जो कि उसके पेशा वराना फराइज की जिम्मेदारी है, वो नहीं चाहेगी कि वो सियासत के अंदर दखील हो। उसने सियासत में दखील होने का सबसे खौफनाक तजर्बा कर लिया है, और सबसे खौफनाक नतायज उसके भुगत लिए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि अब वो इस मैदान की तरफ आना चाहेगी, और वो ना आए तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है, मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, जमहूरियत के लिए बहुत बेहतर है, और मेरी जाती दानिश में उन्होंने ये सबक सीख लिया है। ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब ये सबक सीखा है या नहीं, और हमारे सियासतदानों ने भी कोई सबक सीखा है या नहीं, हमारी आवाम ने वोट देने के बारे में कुछ सोचा है, उससे मुतालिक कोई सबक सीखा है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक ब्रेक लेते फिर वापस आते। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत के लिए वक्त निकाला। सर वैसे तो ये फॉर्मूलाज बना के देने वाला काम आसिफ अली जरदारी साहब करते रहे हैं,
کچھ عرصے سے انہوں نے کوئی فارمولا ترتیب نہیں دیا ہے. آپ نے البتہ ایک فارمولا پیش کیا ہے اور آپ نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولا جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ تمام گورنمنٹس اس میں ہوں اور جس کے زیادہ ووٹس ہیں, زیادہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کا وزیر اعظم بھی ہو, 3 نام ہوں اور پھر اس میں سے ووٹ ڈالا جائے اور ان کو وزیر اعظم بنا جائے. اچھا ہے, یہ فارمولا بہت سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارمولا تجویز دیا ہے اس پہ کوئی مانے گا بھی, یہ قابل عمل بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو زرداری صاحب کا آپ نے کہا, زرداری صاحب تو بہت بڑے آدمی, وہ فارمولے نہیں دیتے, وہ چیزوں کو فارمولیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کو کیا ہے, فارمولے تو ہم غریبوں کے کام ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس فارمولے کا تعلق ہے, اس فارمولے میں جو میں نے بنیادی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے صورتحال ہے اس کی اتحاد سیاسی مفادات اور گروہی مفادات سے بڑھتے ہوئے قومی مفادات پہ ہونی چاہیے. جو ہماری جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, ہمیں اس وقت پاکستان اور قومی ترجیحات پہ مبنی ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے. اس وقت ٹکراؤ ہے, اس وقت معیشت کی زبوں حالی ہے, اس وقت قوم کے اندر ایک عدم اطمینان کی کیفیت ہے. ایسی صورتحال میں ہم اگر ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں گے, اور یہ وہ میئرز جو میں نے سجیسٹ کی ہیں, یہ وہ میئرز ہیں جنہوں نے ہسٹری کے اندر اپنے آپ کو وائبل پروف کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, برٹن کے اندر جب ایک حکومت بنی جو کہ نیشنل گورنمنٹ تھی اور چرچل کے لیڈرشپ میں بنی, اس میں لبرل پارٹی بھی تھی, سب پارٹ کنزرویٹو بھی تھی, سب تھی, اور پھر وزیر اعظم بھی تھے اور نائب وزیر اعظم بھی تھے. اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کے اندر جب نیلسن منڈیلا نے حکومت بنائی, وہ ان کے پاس اکثریت تھی, اس کے باوجود انہوں نے آپٹ کیا کہ کے بجائے انہوں نے اجتماعیت کو ساتھ لے کے نفرتوں کو مٹانے کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا. اور پھر شمالی آئرلینڈ کی مثال ہمارے سامنے, جہاں پہ مذہبی شدت پسندی خود ایک ایلیمنٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی, وہاں 1988 میں حکومت بنی اور آج تک چل رہی ہے. برٹن میں 5 سال چلی, ساؤتھ افریقہ میں بھی 5 سال چلی. تو یہ جو سارے تجربات کیے گئے ہیں, یہ اسی لیے کیے گئے تھے کہ غیر معمولی حالات کے اندر زندہ قومیں جو ہیں وہ غیر معمولی اقدامات اٹھایا کرتی ہیں جو افراد کی ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ملکی اور قومی مفادات کے لیے ہوتے ہیں. تو میں نے جو فارمولا پیش کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس وقت آپ کی ضرورت یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ فارمولا جو ہے وہ بتایا ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا آن ٹیبل دے دیا ہے, لیکن اب اس پہ سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کوشش, کاوش اور بات چیت سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی سیریسنس ہے. لیکن یہ ویسے آن اے ویری لائٹر نوٹ, یہ فارمولا آپ کی طرف سے آیا ہے یا کہیں اور سے آپ کے تھرو آ رہا ہے؟ یہ فارمولا جو ہے یہ اصل میں اس کو اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو یہ بالکل ایک بہت ہی تاریخ سے نکلا ہوا فارمولا ہے, اور میرے تک تو یہ تاریخ نے ہی پہنچایا ہے, قوموں کی تاریخ نے, اور وہ قومیں جہاں پہ جمہوری نظام ہے, جہاں پارلیمانی نظام ہے, جو مدر آف پارلیمنٹری سسٹم ہے, ان قوموں نے اس فارمولے کو جنم دیا ہے, اور یہ آج ہم اس کو استعمال کر کے ایک مشکل سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے, لیکن البتہ ان کا ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں, پاکستان جب پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی سٹیٹمنٹس پہ, ویسے بھی جتنا بھی پریکٹیکلی اب تک آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی تو از ویری مچ ان دا پلے. ان کے اوپر جو انتظامی ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے الیکٹورل ماحول جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی وہ بس اب جیتنے والے ہیں, جیتنے کے لیے آئے اور جیت جائیں گے, اس کی وجہ سے ان کی اپنی پوزیشن متاثر ہو رہی ہے. ان کا جیتنا جو ہے وہ جیتنے سے پہلے گہنا رہا ہے. میں یہ بات بار اور ایک سیاسی عمل کا نتیجے میں جو حکومت بننی ہے وہ ایک مینجمنٹ
مینیجڈ گورنمنٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے. ان تمام پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کانفیڈنس دینے کے لیے، ان کی سٹیکس لانے کے لیے یہ فارمولا یہ ہے کہ تمام حکومتیں مل کے، تمام پارٹیاں مل کے یہ حکومت بنائیں. اور اس سے جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی معیشت کو ایک کنٹینیوٹی مل جائے گی. ماضی میں آپ کو کتنی حکومتوں کو گنوا سکتا ہوں کہ جب آتی ہیں تو خزانہ خالی کر کے جاتی ہیں. اس لیے اور حکومت یہ کہتی ہے جاتے ہوئے کہ جی ہمیں تو پہلے کچھ ملا نہیں تھا، اور پھر آنے والے کہتی ہے کہ خزانہ خالی تھا. آپ کی صدر مملکت سے جب درانی صاحب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کوئی تحریک انصاف کے چیئرمین سے متعلق کوئی پیغام پہنچایا، دیا، کوئی بات چیت اس ٹاپک پر ہوئی؟ میری پی ٹی آئی کی تقریباً پریزیڈنٹ سے لے کے تمام لیڈرشپس کے ساتھ، جب اس وقت بڑا ماحول گرم تھا نا، میری ان سے بات چیت، تو انہیں میں نے فارمولا دیا تھا کہ آپ پاکستان، جمہوریت، فوج اور معیشت، ان چار جو ہے ہم پولیٹیکل کنفرنٹریشن سے باہر کر دیں اور باقی معاملات پہ آگے چلیں، اور ان پہ ہم کسی قسم کے ایشوز نہ بنائیں کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے ایریاز ہیں. تو اس پہ انہوں نے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ ان کی پوری لیڈرشپ نے بھی اتفاق کیا کہ ہم جو ہے ہم اس وقت کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ دیکھا جائے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جو مقدمات ہیں، باقی چیزیں ہیں، obviously ان کا فیصلہ تو عدالتوں نہیں کرنا ہے، وہ کوئی فرق وہ تو جو کچھ ہوا ہے، قانونیت لا قانونیت. لیکن یہ ایک حقیقی بات ہے کہ کسی فرد کا جرم جو ہوتا ہے اس کی سزا اسی فرد کو اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک، بالکل ظاہر ہے. اس کی ایک اگر شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور مرتکب ٹھہرا ہے تو صرف اس کی سزا اسی کو ملنی چاہیے، نہ کہ اس کے ارد گرد سارے. ایگزیکٹلی. جی درانی صاحب، میں اس پہ تھوڑا سا ایک عرض کرنا چاہوں گی، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. ایک یہ تاثر بڑا عام ہے کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، 2018 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر یہ جو 2024 کے الیکشنز ہیں یہ نون لیگ کو فیور دے کر الیکشنز شاید جتوائے جائیں گے، یا نون لیگ پاور میں آ رہی ہے، آنے والی ہے. یہ بھی ایک تاثر بڑا عام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر ٹھیک ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے؟ یہ ہم پہلے بھی ایکسپیریمنٹ دیکھ چکے ہیں، اس کا حال اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے تھا. لیکن ان والوں سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار تم تو تھرو آؤٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں جمہوریت کے دائی ہو، ووٹ کی عزت کے دائی ہو. آپ لوگ جب ایک ایسے سلیکٹیبلٹی کے ایٹماسفیئر میں اپنے آپ کو سلیکٹ یا الیکٹ کروائیں گے تو وہ تو آپ کی کامیابی کو بھی گہنا دے گا. اور یہ چیز جو ہے، یہ جمہوریت کیا خود آپ کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ آپ جیتیں اور اس طرح جیتیں. لیکن وہ اس کے جواب میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی جو جیتے تھے وہ بھی اسی طرح جیتے تھے. تو میرا اس جواب میں یہ ہے کہ پھر ان کا بھی انجام دیکھ لیں. تو کیا یہ انجام، یہ ڈرامہ ہم نے ساری زندگی دیکھتے ہی رہنا ہے کہ ہر والا وہی غلطی کرے گا جو ماضی میں کی گئی تھی اور پھر اسی انجام کو پہنچے گا جس کو ماضی والا جس انجام کو پہنچا تھا. صاحب میں وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گی میں دو چھوٹے سوال آپ سے ایک ہی ساتھ کر لوں. ایک یہ کہ آپ پی ٹی آئی میں -1 کا جو فارمولا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، پلس نواز شریف مائنس somebody else آلسو، کہ جو آنے والے الیکشن ہیں آپ اس کو شفاف، فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھتے ہیں؟ آپ کو امید ہے یہ ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک -1 کے فارمولے کا تعلق ہے، -1 کا فارمولہ انتظامی طور پہ تو ہو نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، دوبارہ بھی یہ کہوں گا کہ مائنس صرف عوام کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. عوام کے بعد اگر کوئی مائنس کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ عدالت ہے جو آپ کو کسی ایسے جرم کی سزا میں آپ کو مائنس کر سکتی ہے جو کہ پروو ہو جائے. اگر پروو نہیں ہوا تو آپ مائنس نہیں ہو سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آئندہ الیکشن فیئر اینڈ فری صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں، اگر آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کا فارمولا ایکسیپٹ کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. اگر اس پہ یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ٹکراؤ کے ماحول میں جو الیکشن ہوں گے اس کو نہ دنیا فیئر اینڈ فری مانگے گی، نہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری تصور ہوں گے، نہ عوام اس کو فیئر فری مانیں گے. اس وقت اتنے زیادہ امپیڈیمنٹس آ چکے ہیں اس پروسیس کی
کہ ایک غیر معمولی جمہوری اقدام کے ذریعے ہی آپ ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے آگے لے جا سکتے ہیں اور دنیا میں عزت اور پاکستان کی معیشت کو بحالی اور عوام کے احترام کے راستے آپ اس کے لیے نئی صورتیں نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، لیکن محمد علی درانی صاحب نے جو فارمولا پیش کیا ہے یہ ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، گٹھ جوڑ بنتے ہیں، ایسا ہی کچھ بلوچستان میں بھی ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، کتنا مزید ہو سکتا ہے اور اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی ڈیمیج ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان سے رہنما ظہور احمد بلیدی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہیش ٹیگ سیاست کو۔ یہ بلوچستان میں نون لیگ گئی ہے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ 30 کے قریب، بلکہ 30 قبائلی جو رہنما ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے شمولیت کر لی ہے باضابطہ طور پر نون لیگ کے ساتھ، تو اس میں جام کمال صاحب کا بھی نام ہے سر فہرست۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، نون لیگ جو ہے اس کی کبھی بھی پرائورٹی بلوچستان نہیں رہی ہے۔ جب بھی آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جب بھی اس نے جو ہے وفاق میں حکومت بنائی ہے، تو یہاں پر بلوچستان میں اس نے حکومت جو ہے ادھر ڈاکٹر مالک بلوچ کی جماعت کو یا سردار اختر مینگل کی جماعت کو سبمٹ کر دی ہے۔ لیکن چونکہ اب اس کے پنجاب میں اس کی پوزیشن بڑی ٹائٹ ہے، اس وجہ سے اس نے بلوچستان کی طرف رجوع کیا ہے، اور جس انداز میں انہوں نے الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں شامل کرایا ہے وہ بڑا تضحیک آمیز ہے۔ سب کو ایک ہوٹل میں جمع کیا ہے اور کرایا کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے کہہ کر کرایا ہے الیکٹیبلز کو؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی سے کہہ کے کرایا ہے، نہیں کرایا، وہ تو میری بات کا مقصد نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نون لیگ میں جو لوگ گئے ہیں وہ بلوچستان کے مفاد میں نہیں گئے ہیں۔ شاید وہ اقتدار کے پیچھے گئے ہیں، شاید ان کو یہ نظر آیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو لندن سے آئے ہیں اور وہ وفاق میں اپنی حکومت بنائیں گے اور ان کو شاید اقتدار مل جائے۔ لیکن جہاں تک آپ بلوچستان کا انٹرسٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے کبھی بھی بلوچستان کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی جو دینی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دورے کیے ہیں بلوچستان کے۔ دیکھیں، آپ اگر تاریخ دیکھیں، بلوچستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں، بلوچستان جو ہے اس کو صوبے کا درجہ جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں ملا تھا جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے دور میں آئی۔ NFC وارڈ میں بلوچستان کا جو شیئر بڑھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے آغاز بلوچستان جس کے 61 شق تھے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ہی دور میں جو ہے وہ منظور ہوئی تھی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اب چونکہ نون لیگ کو پنجاب میں سخت ٹائم مل رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے اکثر بیشتر جو ہے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس کو وہ مطلوبہ نتائج نہ ملیں، تو بلوچستان کے جیسے چھوٹے صوبے کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی جو ان کی پارٹی میں گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے بلوچستان کے وسیع مفادات کو دیکھ کے گئے ہوں گے۔ صحیح ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی سر بلیدی صاحب، پیپلز پارٹی بھی خواہش مند تھی کہ جو الیکٹیبلز ابھی آج نون لیگ کے ساتھ گئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی تھی کہ وہ الیکٹیبلز کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس بھی آ جائیں۔ تو آپ لوگوں کی بات بنی نہیں یا بات ہوئی نہیں؟ کہاں پر یہ معاملہ رکا، کہاں پر، یا سٹارٹ ہی نہیں ہوا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایز اے جماعت اس نے بلوچستان کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی جو ہیں ٹینجیبل کام ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں۔ البتہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہے اس کے روابط رہے ہیں مختلف الیکٹیبلز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، اور وہ متواتر رابطے میں رہے ہیں۔ جام کمال صاحب بھی جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے تھے اور باقی الیکٹیبلز جو ہیں انہوں نے بھی اپروچ کیا تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی جو ہے بلوچستان میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کی اگر آپ دیکھیں یہ دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو 30 لوگ شمولیت اختیار کیے جنہوں نے نون لیگ میں، اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 10 سیٹیں تو آرام سے نون لیگ نکال لے گی اور جو باقی ہے اس پہ بھی جوڑ توڑ چل جائے گا۔ تو یہ دعویٰ آپ سمجھتے نہیں کچھ زیادہ ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، جو 30 لوگ گئے ہیں ضروری نہیں کہ جو سارے جو ہیں وہ اپنی سیٹیں لے آئے نا۔
ان میں اگر 5-10 لوگ اگر سیٹیں لائیں تو لے آئیں، لیکن اگر آپ جو ہیں مائکرو انالیسس کریں جتنے بھی ڈویژنز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے پاس ابھی بھی زیادہ الیکٹیبلز ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے پوٹینشیل ہے کہ وہ زیادہ سیٹیں لے آئیں. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کی نیریٹو ہے، پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی رہی ہے بلوچستان میں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے لوگوں کے لیے. آپ مکران ڈویژن دیکھ لیں، آپ جو ہے نصیر آباد ڈویژن دیکھ لیں، آپ کلاب ڈویژن دیکھ لیں، اس میں پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ہاں البتہ بلوچستان آنا اور وہاں کے جو ہے لوگوں کو شامل کرانا یہ خوشائند بات ہے کہ بلوچستان کو انہوں نے بالآخر جو ہے اپنی ترجیحی لسٹ میں شامل کی ہے، لیکن وہ ان کے اپنے مقاصد ہیں. یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو ہے یہ مقاصد، سر میں سوال پوچھنا چاہوں گی، یہ مقاصد صرف ایک طرفہ ہیں، دو طرفہ بھی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے باپ سے یہاں وہاں سے، وہ بھی اب کسی چیز کو مد نظر رکھ کر جا رہے ہیں نا. دیکھیں یہاں پہ بلوچستان میں ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ جن کی حکومت جو ہے وہ مرکز میں لوگ دیکھتے ہیں تو شاید کچھ الیکٹیبلز جو ہیں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی فورس ہی کر لیا کہ نون لیگ آنے والی وفاق میں؟ دیکھیں وہ تو ہر کوئی دعوے کر رہا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان سمیت جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتی ہے. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے تو پاکستان کو مسائل پیپلز پارٹی نے حل کیے، مسائل بڑھائے نہیں ہیں. ہمارا تو کلیم یہی ہے. تو لیکن سے کہوں گا کہ کبھی بھی مسئلہ جو ہے مسلم لیگ نون نے حل نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی مسلم لیگ بلوچستان اس کے کوئی ترجیح رہی ٹھیک ہے. یعنی آپ کے جب مطابق مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں بلوچستان شامل نہیں ہے، لیکن اب یوں کہہ لیں، بہت شکریہ بلدی صاحب آپ نے وقت نکالا، اب یوں کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے، اسی لیے یہ تمام تر جو نام ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ گئے، یعنی ان کو پیشگی پتہ چل گیا، یا پھر یہ جڑ گئے اسی لیے نون لیگ اقتدار میں آ سکتی ہے، چانسز برائٹ ہو گئے ہیں. بہرحال جو بھی ہے فارمولا کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں، ایک چیز تو واضح ہے کہ نون لیگ کے لیے کچھ آسانی تو ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.